اگلا پیراگراف دیکھیے۔ اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون تحریر کی، جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ بولیں اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ ستمبر 1921 میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں ہوئی۔ نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنا دیا گیا۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسہ عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا، آج میں اپنا برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں، کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ 11 مارچ 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ بچوں، اس زمانے میں سہارنپور نامی جگہ پر ایک شاعر تھے جنہوں نے ان کے بیٹوں کی اور ان کی ماں کی شجاعت و بہادری پر قصیدہ گوئی کی۔ ستمبر 1921 میں ان کے دونوں بیٹوں اور ان کے کارکنوں کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بی اماں کو اس بات سے بہت نفرت تھی کہ مسلمانوں کی آزادی کو قید کیا جائے۔ آپ نے جامعہ ملیہ کے ایک جلسہ عام میں کہا کہ میں لال قلعے پر موجود یونین جیک اتر آنے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہرائے جانے کی خواہش مند ہوں جسے انگریز سرکار نے اتار پھینکا تھا۔ 11 مارچ کو اپنی پوتی کی ناگہانی موت پر وہ بہت رنجیدہ ہو گئیں اور 13 نومبر 1924 کو وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ بے شک وہ عزم و حوصلے کا پیکر تھیں۔ ان کی پوری زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی درست منزل کو چن لینا چاہیے اور پھر چاہے راہ میں کتنی بھی دشواریاں اور مصائب آئیں، اپنی ڈگر سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس سبق کی پڑھائی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ غور سے سنیے۔ قوت، اقرار، بھیجی، بغاوت، امروہہ ضلع مراد آباد، شاہانِ دہلی، وزارت، منصب، چھڑی، اہل خانہ، چیچک، وبا، مقتدر، بیوہ، ذوالفقار، سرپرست، ملحد، بچا کچا، زیور، بندوبست، برادران، نمائندگی، منعقدہ، صعوبتیں، ضعیفی، علالت، دلیرانہ، چندہ، ابھارا، برٹش حکومت، صدائے خاتون، مشقت، جامعہ ملیہ، برقع، یونین جیک، خالق حقیقی، طبیعت، خاصہ۔ بچوں، اپنا گھر کا کام سن لیجئے۔ گھر کا کام سبق نمبر 6 کے مشکل الفاظ کی مشق اپنے AR پر کریں۔ اللہ حافظ۔